اللہ کے خلیل و پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے دور میں اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرنے لگے تو اس دور کا بادشاہ نمرود جو اپنے آپ کو سب خداؤں کا خدا کہلاتا تھا غضبناک ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلوانے کے لیے حکم دیا کہ ایک زبردست آگ کا بندوبست کیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ جب آگ کی تیاری ہو چکی تو سب لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھا گیا تاکہ دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے، کیونکہ آگ اتنی شدید تھی کہ جلنے کے بعد کوئی شخص اس آگ کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ بعض مورخین کا یہ بیان ہے کہ اس آگ کو میلوں میں جلوایا گیا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکا گیا، جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ میں داخل نہ ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ نمرود اور سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ساتھ میں گل گلزار ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ریاست کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے طرف ہجرت کی اور اپنی زندگی وہیں پر گزارنے لگا۔ آپ کی ایک بیوی سارہ تھی جس میں سے آپ کو اولاد نہیں ہوا تھا، لیکن آپ علیہ السلام بہت مطمئن تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے حضرت ابراہیم، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تم کو اولاد عطا کی جائے گی جس میں سے سلسلہ نبوت چلے گا اور اسی کے نسل سے اللہ پاک کے آخری رسول احمد پیدا ہوں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یہ اصرار کرنے لگی کہ آپ دوسری شادی بی بی ہاجرہ سے کر لیں، تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ آخر آپ علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے بہت زیادہ اصرار پر راضی ہو گئے اور آپ کی شادی بی بی ہاجرہ سے ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوبصورت بیٹا بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کا فرزند آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا، یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 5 سے 6 سال کا ہوا کہ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ یہ اصرار کرنے لگی کہ آپ بی بی ہاجرہ کو چھوڑ دو، اور بی بی ہاجرہ سے حسد کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میری بیوی سارہ حسد میں مبتلا ہو چکی ہے، اسے شیطان کے بہکاوے سے بچا۔ تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں الہام ہوا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے جا کر یروشلم چھوڑ کر آ۔ تو آپ علیہ السلام نے بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں سے چلے۔ جب یروشلم پہنچے تو بیوی ہاجرہ سے کہا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ کر واپس جاؤں۔ یہ مقام صفا ہے اور سامنے مروہ ہے۔ بیوی ہاجرہ کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، ویران بیابان اور گرم علاقے میں ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو، ہم کس طرح یہاں پر گزارا کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس بیابان میں ان کی مدد فرما اور لوگوں کو ان کے طرف مانوس کر۔ اس دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چلے گئے اور پھر پہلی بیوی سارہ کے ساتھ رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہاں آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گیا۔ ایک رات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو آپ کو خواب آیا، اے ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور شکر خدا کیا۔ پھر وہی خواب آیا، اے ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہو گئے اور سوچنے لگے، میری پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، اسے قربان کرنا ہے، اور کہا، اے میرے اللہ اگر میرے 1000 بیٹے ہوتے تو بھی میں آپ پر قربان کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور یروشلم اسی مقام پر پہنچے
تو دیکھا کچھ خیام ہیں اور کچھ لوگ ہیں۔ آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے پوچھا کیا آپ مسافر ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو اپنے خیموں کے قریب لے گئے اور اپنی والدہ کو پکار کر کہا اماں جان ایک مسافر آئے ہیں۔ جیسے ہی بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو فوراً شکر خدا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ تمہارا بابا ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اپنے بابا کے گلے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بی بی ہاجرہ کو سنایا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے کہا میرے بیٹے کو تیار کرو، میں اسے اپنے دوست کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے لے کر چلے تو فوراً بی بی ہاجرہ کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا تم نہیں جانتی آج ابراہیم اسماعیل کو اپنے دوست کے پاس نہیں لے کر جا رہا بلکہ اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا ہے، اسے روکو ورنہ تمہارا بیٹا مارا جائے گا۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا اگر یہ بات سچ ہے تو اے شیطان تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں فخر سے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ شیطان وہاں سے بھاگا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگا اے اسماعیل تمہارا بابا تم کو کسی دوست کے پاس نہیں لے کر جا رہا بلکہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے اسے تمہاری قربانی مانگی ہے تو تم کو مار ڈالے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں فخر سے قربان ہو جاؤں۔ تو شیطان پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابراہیم اپنا پیارا فرزند کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری یہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر لعنت کی اور پتھر اٹھا کر اسے مارا تو شیطان بھاگ گیا۔ آج تک وہ جگہ قائم ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آگے چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا اے میرے بیٹے آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میں تجھ سے زیادہ اللہ سے عشق کرتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا مجھے اس سے زیادہ کیا شرف نصیب ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مجھے ایک نبی قربان کرے، لیکن بابا میرا ایک عرض ہے آپ سے کہ میں جوان ہوں اور آپ ضعیف ہیں، جب آپ مجھے قربان کریں گے تو میں لازمی تڑپوں گا اور آپ یہ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ میرے ہاتھ اور پیروں کو باندھیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پیروں کو رسی سے باندھا اور اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھا اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھ کر کہا اے میرے اللہ دیکھ اگر میرے 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ آواز قدرت آئی اے جبرائیل جا اور جنت سے ایک جانور کو فوراً اسماعیل کی جگہ رکھ اور اسماعیل کو بچا اور ابراہیم سے کہہ دے کہ تیری قربانی قبول ہوئی۔ جبرائیل فوراً جنت سے ایک جانور لے کر آیا اور اسماعیل کو چھری سے ہٹایا اور جانور کو چھری کے نیچے دیا۔ جیسے ہی چھری چلی اور خون بہنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر بجا لایا اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو اتارا تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک جانور قربان گاہ میں قربان ہوا پڑا ہے۔ آواز قدرت آئی اے ابراہیم تیری قربانی قبول ہوئی اور تیری یہ قربانی تا قیامت یاد رکھی جائے گی، اور جو مومن ہوں گے وہ تیری اس سنت کو ہر سال منائیں گے اور اس دن کو عید قربان کے نام سے یاد رکھیں گے۔